ہم اپنی مرضی سے چاہے تو نماز پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، چاہے تو روزہ رکھیں چاہے تو نہ رکھیں، چاہے کسی گرتے کو تھام کے اٹھا لیں چاہے تو کسی چلتے کو ڈانگ مار کے گرا دیں، ہماری مرضی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے اور بیچنے والا کوئی شے بیچ دے تو بیچنے کے بعد اس چیز پہ اختیار بیچنے والے کا نہیں رہتا، اس پر اب اختیار اور مرضی صرف لینے والے کی چلتی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں وہ بھی میرے بندے ہیں جو رب کے ساتھ اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، اپنے مال کا سودا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی جانیں بھی خرید لیتا ہے، اللہ ان کے مال بھی خرید لیتا ہے، اور جب اللہ خرید لیتا ہے تو جس کی جان اور مال رب خرید لے پھر اس کی جان پر بھی اس کی مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلتی ہے، پھر اس کے مال بھی اس کی مرضی سے نہیں لگتا اللہ کی مرضی سے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک بندے نے بھینس رکھی ہوئی ہے، اس کا مالک ہے، اگر وہ کسی کو بیچ دے اور کوئی خریدار وہ بھینس اس کو پیسے دے کے خرید لے تو خریدنے کے بعد اس بھینس پہ مرضی کس کی چلے گی؟ بیچنے والے کی یا خریدنے والے کی؟ اب دودھ کون دوہے گا؟ خریدنے والا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایمان والوں سے ان کے مال اور جانیں خریدتا ہوں، میرے بازار تجارت میں میرے بندے آتے ہیں اپنی جانیں لے کر مال لے کر، میں خرید لیتا ہوں، قیمت کیا دیتا ہوں وہ بھی بتا دی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے میں انہیں جنت دیتا ہوں، جنت کے پلاٹ دیتا ہوں، جنت کے محل دیتا ہوں، اپنی جنت دیتا ہوں انہیں، اور وہ میری جنت کے بدلے اپنی جان بھی میرے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں جو بندہ بازار تجارت الہ میں اپنی جان و مال کا سودا اپنے پروردگار سے کر دے، پھر وہ اللہ کی حلیمی رات میں یوں اٹھتا بیٹھتا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، پھر اس کا رب اسے جہاں بٹھا دے بیٹھا رہتا ہے، جہاں کھڑا کر دے کھڑا رہتا ہے، جس طرف میرا رب چلا دے بندہ اپنی مرضی سے رب کی مرضی سے چلتا رہتا ہے، پھر رب جو چاہے کان وہی سنا کرتے ہیں، رب جو دکھائے اس کی آنکھ فقط وہی دیکھا۔ اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ میرا تو یہ خیال ہے، میرا تو یہ ارادہ تھا، نہیں میری بات کیوں نہیں سنی، مجھے کیوں نہیں بلایا تھا، مجھے ختم کر دیتا ہے، کیوں؟ اس نے اپنی جان و مال اللہ کے ہاں بیچ دی ہوتی ہے، پھر اس کا مال بھی وہیں لگتا ہے جہاں رب چاہتا ہے، جان بھی ادھر ہی جاتی ہے جدھر اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں یہ تو پتہ چل گیا قرآن مجید سے ہمیں کہ بندہ جب اپنی جان اور مال بیچ دیتا ہے تو اس کا محکوم بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جس کی اپنی مرضی کوئی نہ چلے زندگی پر، نہ مال میں نہ جان میں، وہ محکوم ہے یا نہیں؟ تو یہ بندہ اللہ کا محکوم بن جاتا ہے، وہ یہ کیا بن جاتا ہے؟ اب دیکھیں میں قرآن سے یہ تو پتہ چل گیا کہ راہ ولایت میں چلتے ہوئے پہلا سٹیپ ہے محکومیت کا۔ تو محکوم بندہ کیسے بنتا ہے؟ جان اور مال اللہ کو بیچ دینا، پھر اس پر اپنی مرضی کا اختیار نہ رہنا، یہ بھی ایک پہچان ہے ولی ہوگی۔ جو ولی بنا پھرتا ہو اور گئے ہوئے میری بات کیوں نہیں سنی، پھر اس کی میں میری ختم کر دی، یہ تو ہو گیا ولایتاً مصدری معنی میں بطور مفعول استعمال، محکوم بننا۔ اب لوگوں ذرا توجہ کرنا، جو یہ محکوم کامل بن جاتا ہے اللہ کی ذات میں اسے حاکمیت کیسے دیتی ہے؟ پھر قرآن مجید میں لے کے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی سورہ زمر، یہ قرآن مجید کا 39واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 33 اور 34 میں استدلال کے طور پر پیش کر رہا ہوں اس ولی کی شان حاکمیت پر۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم
आओ दोस्तान मोहतरम, विलायत में शान हाकिमियत क्या है कुरान मजीद बता रहा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, कि जो बंदा शान महकूमियत का हामिल बन गया, जान और माल का सौदा अल्लाह से कर लिया, अब होता क्या है, अल्लाह की ज़ात फिर उस बंदे से, उस बंदे की जिंदगी में सच को ले आती है। किसको? सच को। और फिर जो ज़ात उसने अपने नबी की सच बनाकर कायनात में भेजी है, वो हर लम्हे सद्दक़ बिही, उस सच्चे नबी की सच्ची रिसालत और नबूवत की तस्दीक कराता चला जाता है। फिर वो नबी की गुलामी में कामिल नुक्ता व्यक्त करा जाता है। उसका ताल्लुक फिर सच्चों से बन जाता है। वो अपना ताल्लुक किससे बनाता है? सच्चों से बना देता है, क्योंकि वो सच की तस्दीक करने वाला, सच को वेरीफाई करने वाला बन जाता है। अल्लाह फिर सच्चाई की वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन से बनाता है और फरमाता उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। फिर अल्लाह की ज़ात तक़वा का ताज उस सच्चाई की तस्दीक करने वाले के सर पे अब जब तक़वा का ताज बंदे के सर पे आता है तो अल्लाह उसको हाकिमियत को कैसे देता है। मेरा रब फरमाता है लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, फिर अपने रब की यहाँ वो जिस चीज की ख्वाहिश करता चला जाता है, अल्लाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता चला जाता है। अपने वली की अल्लाह हर ख्वाहिश को पूरा करता चला जाता है। लहुम मा यशाऊन, फिर उसके लिए उसकी जो भी चाहत हो इंद रब्बिहिम, अल्लाह की पूरी कर दी जाती है। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अल्लाह अपने मोहसिनों को ऐसी जज़ा दिया करता है। आओ दोस्तान मोहतरम, अल्लाह कह रहा है जो मेरा वली फिर ख्वाहिश करता है, उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए वो महकूम होता है या हाकिम होता है? वो तवज्जो तलब बात है। अल्लाह पाक ने यहाँ लहुम मा यसअलून नहीं कहा, जो सवाल मुझसे करेगा मैं पूरा करूंगा। आप लोगों को बड़ी निशान हाकिमियत देखना, हाकिम अगर सवाल करता तो हाकिम, सवाल करने से हाकिमियत तो नहीं होती, साइल बन जाता है, महकूम बन जाता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा लहुम मा यशाऊन कि मेरा वली जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसका सवाल पूरा करूंगा। कुरान की कैटेगोरिकल लफ्ज़ है लोगों, लहुम मा यशाऊन, फरमाया हमारी शरीयत के दरवाजे पे माथा टेकने वाला, अपनी जान माल का सौदा अपने रब से करने वाला, अल्लाह उस महबूब को इतनी इज्जत अता फरमाता है कि जब उसको मखलूक पे हाकिम बनाता है तो ख्वाहिश क्योंकि दिल में पैदा होती है, फिर अल्लाह उसके दिल की ख्वाहिश को सवाल बनकर सवाल तक आने का फासला भी तय नहीं करता रहता। जिधर ख्वाहिश पैदा होती है अल्लाह की तकदीर का कलम उतनी हाजिर होकर लबों पर आ जाए तो मेरे वली में और काफिर में फर्क क्या रहेगा? मैं तो रब हूं, काफिर भी मांगे तो उसको भी अता कर देता हूं। अल्लाह काफिरों को भी तो रिस्क देता है ना, हर चीज देता है। वो कहता सवाल करने में तो मैं हर कहने में तो कहने को दे देता हूं, वली को भी सवाल करना पड़े फिर वली में बाकियों में फर्क क्या रह गया? फिर मैं बाकियों को सवाल करने से देता हूं, वली को लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, बस वो अपने दिल में सोचता चला जाता है, अल्लाह को मत बनाता है। करामत क्या माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी कुरान समझते सवाल ला, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जो दिल में ख्वाहिश करता है अल्लाह उसको पूरा कर देता है। उसका सवाल कुरान मजीद के लफ्ज़ है कि मा यशाऊन, जो वो ख्वाहिश करेगा अल्लाह उस ख्वाहिश को पूरी कर देगा। और मोहसिनों को अल्लाह ये
اپنے ولیوں کے ساتھ اس کا دینے کا طریقہ یہ ہے، سوال نہیں کرنا پڑتا، خواہش کرتا چلا جاتا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے یہاں پر، اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں ان کے بظاہر کپڑے تو آلودہ ہوتے ہیں گندوں غبار سے، باہر آلودہ ہوتے ہیں، مگر کسی معاملے میں اگر اللہ کا بندہ قسم کھا لے، اللہ قسم پوری کر دیتا ہے، اپنے بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کہ لہو ما یشاء، بندہ تو کوئی چیز بھی خواہش کر سکتا ہے، ہم نے تو سنا وہ تقدیر لکھی ہوئی، اور بندہ کوئی خواہش ایسی کر رہے جو تقدیر سے مساوات کو ساتھ دے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھو لہو ما یشاء۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے جب میں اس کو تاج حاکمیت دیتا ہوں تو پھر وہ جو خواہش کرے میں نے پوری کرنی ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی سورہ رعد 13واں سورہ آیت نمبر 39 ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اللہ کی ذات بندے کی تقدیر لکھتی ہے، اللہ کی ذات کیا کرتی ہے؟ تقدیر لکھتی ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب اللہ کا کوئی ولی جس کو اللہ نے کہا اس کی خواہش کے مطابق میں دے دیتا ہوں، خواہش پوری کر دیتا ہوں، اب لفظ قرآن میں سننا، یمحو اللہ ما یشاء، ادھر کہا تھا لہو ما یشاء، ادھر کہا یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ مٹا دیتا ہے ما یشاء، جہاں اس کے سامنے کوئی چاہت آ جاتی ہے، جہاں کسی اللہ والے کی چاہت آ جاتی ہے، اللہ کا در میں لکھا ہوا مٹا دیتا ہوں، وَيُسْرِفْ وَإِنَّهُ الْكِتَابُ، اور جہاں خواہش نہیں آتی کسی ولی کی اس کو لکھا رہنے دیتا، اس کو لکھا ہوا رہنے دیتا ہوں۔ تو یا اللہ مٹاتا ہے، یا اللہ اگر تمہیں مٹانا ہی تھا تو لکھا تھا، اگر مٹانا ہی تھا تو لکھا کیوں تھا؟ وہ کہتا میں نے لکھا جو تھا کہ فلانا چور ہے اس نے کام ایسے کرنے ہیں، ڈاکو ہے اس نے کام ایسے کرنے ہیں، مگر جب وہ چوری کرنے کے ارادے سے چور بن کے میرے غوث اعظم کی حضور میں آ گیا، میرے غوث اعظم کی نظر پڑی تو اس کی چاہتی ہوئی بولا میں کتب بنا کرتا ہوں، کہ یا اللہ نے مٹا کر کتب بنا۔ مگر نظر ولی اللہ کی غوث اعظم کی پڑ گئی اور آپ نے چاہا اسے کتب بنا دو، ابدال بنا دو۔ اس نے کہا لہو ما یشاء عند ربہ، اللہ کو اپنے ولیوں کی چاہت رکھتا ہے، وہ رسمیہ کی چاہت تھی یہ ولی بن جائے، کتب بن جائے، تو یا اللہ ما یشاء، جہاں وہ چاہت آتی ہے وہ کہتا ہے میں ولی کی دنیا کو بتا کر دوں مزار کہ میں نے تو تقدیر میں اس کا چاہت لکھا تھا، مگر وہ کتب میری خواہش نہیں، میرے غوث کی خواہش سے بنا ہے، تقدیر میں نے لکھی ہوئی لکھی ہوئی۔ یہ جو لکھی ہوئی تقدیر مٹا دیتا ہے، یہ کس کے کہنے پر؟ جس کو وہ اپنی مخلوق پہ تاج حاکمیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی شریعت کے دروازے میں تھا محکوم، اللہ نے اٹھا کے مخلوق پہ بنا دیا حاکم۔ اب ذرا دیکھنا، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ہماری اسی مدنی عظیم میں آپ کا مزاج اقدس موجود ہے، خلیفہ اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بھائی آپ کے خلیفہ بھی تھے، کتاب انہوں نے لکھی خزینۃ الاصفیاء۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر میرے مرشد گرامی قدر، ان کو نا کالی کھانسی کا مرض تھا۔ کون سا؟ کالی کھانسی، ہوپنگ کف جس کو کہتے ہیں۔ اب جس کو کالی کھانسی ہوتے ہیں وہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، ساری رات کھانستے تھے۔
صبح اٹھتے اللہ نے ولایت میں درجہ حاکمیت دے دیا تھا، اللہ کی مخلوق سائل بن کر آتی، لائن میں لگ کے لوگ آتے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند پہ بیٹھے ہوتے اور نظریں جھکا کے بیٹھے ہوتے، جو بندہ بھی سامنے آتا وہ اپنا سوال پیش کرتا، بس آپ کو اشارہ کرتے، وہ آگے چلا جاتا، اس کا کام ہو جاتا، کیونکہ چاہت اندر ہوتی ہے، سوال کر کے لوگوں پر نہیں آتی، لوگوں کے کام ہو جاتے۔ اب ایک دن آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بھئی میرا بیٹا اتنی مخلوق اس سے فیض لیتی ہے، لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہ خود ساری رات کھانستا رہتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے۔ اب آنکھیں بند ہوتی تھی، بس مخلوق آتی تھی، فائدہ اٹھا کے جاتی رہتی تھی۔ ماں نے بھی بیس بدلا اور چہرے پہ برقع لیا، نقاب لیا، اور وہ بھی سائلوں والی لائن میں لگ گئی اور سائل بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی، آگے کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو کالی کھانسی ہے، ساری رات کھانستا رہتا ہے، دعا کریں اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ آپ نے اشارہ کر دیا، اماں چلی گئی، رات ہو گئی، لوگوں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر آئے، اب کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں بدلتے ہیں، کھانسی نہیں آ رہی، کھانسی نہیں آ رہی۔ والدہ اٹھ کے آئی، مسکرا کے کہنے لگی بیٹا آج کھانسی نہیں آئے گی۔ اماں کیوں نہیں آئے گی؟ کہ بیٹے وہ جو سائل آتے تھے، آج میں بھی سائل بن کے لائن میں لگ گئی تھی، میں نے تجھے ہی کہا تھا کہ میرا بیٹا ساری رات کھانستا ہے، اب دعا کرتے ہیں، تو آپ نے دعا کر دی تھی، تمہیں شفا مل گئی، اس کی سکون سے سو جا۔ لوگ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے۔ اماں نے کہا بیٹے کھانستا تھا تو روتا نہیں تھا، آج کھانسی نہیں ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگے میں تو ماں، تو میری ماں ہے، پر تجھے کیا معلوم اس کھانسی کے اندر راز کیا تھا؟ اماں تجھے تو وہ کھانسی نظر آتی تھی نا کہ میں کھانس رہا ہوں، مگر اماں جب تیرے بیٹے کو رات کو کھانسی آتی تھی نا، ادھر میں کھانستا تھا، ادھر میرا رب پوچھتا تھا بتا میاں میر کیا حال ہے؟ آج کھانسی چلی گئی، یار کا پوچھنا چلا گیا، ہمیں تو اس کھانسی میں مزہ آتا تھا جب میں یار ہم سے خود پوچھتا تھا بول میرے بندے تیرا کیا حال ہے۔ جو حاکمیت کے درجے میں بتاؤں چلا جاتا تھا، پھر شان یہ ملتی ہے جو اشارہ کر دے چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔